اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور واجبات نماز میں سے بھی کون چیزیں رکن ہیں، کون سی چیزیں نماز میں رکن ہیں، ان کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ آج بھی انہی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1014، نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط ایک دفعہ الحمد یا ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھی جا سکتی ہے، یعنی نماز میں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں یا تو انسان سورہ الحمد پڑھے یا پھر تسبیحات اربع پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ کہے۔ یعنی اس میں کہا گیا تھا کہ سورہ الحمد پڑھے یا ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ فقرات 3 مرتبہ پڑھے جائیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 3 مرتبہ کہے، اور وہ ایک رکعت میں الحمد اور دوسری رکعت میں تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں تسبیحات پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت، یعنی جو شخص نماز مغرب، نماز ظہر اور عصر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز مغرب کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، اسی طرح نماز ظہر کی اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ چاہے تو سورہ الحمد پڑھے یا پھر تسبیحات اربع پڑھے۔ یعنی تسبیحات اربع جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ لے، یعنی تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ لے اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھ لے، سورہ الحمد، اور اس طرح بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع ہی پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 1015، اگر وقت تنگ ہو تو تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنا چاہیے، اور اگر اس قدر وقت بھی نہ ہو تو بعید نہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا لازم ہو۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس وقت کم ہو تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا چاہیے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، 3 مرتبہ نہیں کہنا چاہیے، صرف ایک مرتبہ کہے، یہ کافی ہوگا۔ لیکن اگر وقت زیادہ ہے نماز کا تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ کہے تو بہتر ہے، لیکن اگر وقت اتنا کم ہو کہ وہ ایک مرتبہ بھی مکمل طرح سے تسبیحات اربع نہ پڑھ سکے تو ایسی صورت میں صرف سبحان اللہ کہہ دے، یہی کافی ہے، اور یہ کہنا لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی چوتھی رکعت، تیسری رکعت میں اتنا وقت کم ہو اس کے پاس کہ وہ پوری تسبیحات اربع نہ پڑھ سکے تو صرف سبحان اللہ کہنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 1016، احتیاط کی بنا پر مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع آہستہ پڑھیں۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نماز پڑھ رہا ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں چاہے وہ الحمد پڑھ رہا ہو یا تسبیحات اربع پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں آہستہ پڑھی جائیں۔ چاہے الحمد پڑھ رہا ہو تیسری یا چوتھی رکعت میں تب بھی آہستہ پڑھنا ہے، یا تسبیحات اربع پڑھ رہا ہو تب بھی آہستہ پڑھنا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کے لیے ایک حکم ہے تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کہ وہ آہستہ پڑھے، یعنی بلند آواز سے نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1017، اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے تو واجب نہیں کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، لیکن مقتدی کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد ہو یا تسبیحات اربع ہو، آہستہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص
بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ بلند آواز سے کہہ سکتا ہے، لیکن اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو امام کے علاوہ جتنے بھی افراد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 1018، جو شخص تسبیحات یاد نہ کر سکتا ہو یا انہیں ٹھیک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جنہیں تسبیحات اربع یاد نہیں ہوتی یا یاد نہیں ہو یا یاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں۔ یعنی یہ فقرات اگر انسان کو یاد نہ ہو، یعنی بسم اللہ و باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع ہے، اگر کسی شخص کو یہ یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ سورہ الحمد پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1019، اگر کوئی شخص نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری 2 رکعتیں ہیں تسبیحات پڑھے، لیکن رکوع سے پہلے اسے صحیح صورت کا پتہ چل جائے تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے، اور اگر اسے رکوع کے دوران یا رکوع کے بعد پتہ چلے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان عشاء کی یا پھر ظہر عصر کی یا پھر مغرب کی کوئی بھی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا پھر چوتھی رکعت ہے، اس نے پہلی شروع کی 2 رکعتوں میں پہلی اور تیسری اور چوتھی رکعت سمجھ کے تصور کر کے تسبیحات اربع پڑھنا شروع کر دی، تسبیحات اربع پڑھ لی، کیونکہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ واجب ہے، کوئی دوسرا سورہ یعنی 2 صورتیں سورہ الحمد یا دوسرا سورہ پڑھنا چاہیے، واجب ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں تھا، یاد نہیں تھا، اس نے بھولے سے تیسری اور چوتھی رکعت نماز سمجھ کر کے اس نے تسبیحات اربع پڑھ لی، لیکن اب رکوع میں جانے سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے سورہ الحمد پڑھے اور دوسرا سورہ پڑھے، اس کے بعد رکوع میں جائے۔ لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے کہ اس نے تسبیحات اربع پڑھ لیا ہے جبکہ اسے الحمد پڑھنا چاہیے تھا اور دوسرا سورہ پڑھنا چاہیے تھا، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رکوع سے اٹھے اور دونوں سورے پڑھے اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رکوع کرے اور اپنی نماز کو جاری رکھے، اس کی نماز صحیح ہوگی، اسے دوبارہ رکوع سے اٹھ کے سورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1020، اگر کوئی شخص نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ پہلی 2 رکعتیں ہیں الحمد پڑھے، یا نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری 2 رکعتیں ہیں الحمد پڑھے، تو اسے صحیح صورت کا خواہ رکوع سے پہلے پتہ چلے یا بعد میں اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد پڑھے آخر کی 2 رکعتوں میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شروع کی 2 رکعتیں ہیں، یا پھر شروع کی 2 رکعتوں میں یہ سمجھتے ہوئے سورہ الحمد پڑھے کہ آخر کی 2 رکعتیں ہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے، چاہے اسے رکوع میں جانے سے پہلے یاد آئے یا رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے۔ دونوں صورتوں میں دوبارہ اٹھ کے پھر سے الحمد پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ الحمد چاہے پہلی کی 2 رکعتیں ہوں یا آخر کی 2 رکعتیں ہوں، دونوں میں پڑھنا ضروری ہے، جبکہ تسبیحات اربع اور الحمد کے درمیان اختیار ہے انسان کو کہ آخر کی 2 رکعتوں میں جو چاہے وہ پڑھ لے، اس لیے دونوں صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہے، چاہے وہ شروع کی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھے یا آخر کی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھ لے، بھولے سے ہی صحیح، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی۔ آج کے درس میں اتنے ہی مسائل، انشاءاللہ کل کے درس میں بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ کل قرأت کا یہ موضوع ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد رکوع کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔